کتاب تک لهم جانو وساطهم في آذانهم واستغفروا ثيابهم وأسروا واستغفروا الله. جب میں نے ان کو آواز دی ہے تاکہ تو اس کی توبہ کو قبول کرے کہ ہم مان جائیں، تو مالک بجائے اس کے میری باتوں کو سنے کہ ایسے حرکت سے انہوں نے کانوں میں اگر آواز ہماری کچھ پہنچتی نہیں ہے تو کانوں میں ملت اور پھر بھی اگر میں نے زور سے پکار کر عزت بڑھایا ہے یہ سننے انہوں نے اور اس کو اخلاق کی اور کب آواز اور کب جائے زندات میں اس کے بعد کہا ہے لا بدل اللہ نے کافی دیا کہ مالک اب ایک دن ہو یہ ایسے دلتی ہیں ادھر ایک رہ جائے گا اور اس کے بعد اس کی کوپ سے اس کے حالات سے نکلے گی وہ تعبیر ثابت کرا مالک مجھے بتا میرے ساتھی محمد بتا فرمائیے مالک یہاں کیا فرماتا ہے بلقد نادانا نوح تم بابا یاد المنات کو بتاتے ہو مخاطبین کے سامنے لایا جا رہا ہے جو ہمارا نبی ہے اتنا بڑا فرزندہ نبی ہے وہ جب وقت شدید ہو گیا ہے تو مجھے آتا ہے مجھے آواز دیتا ہے تو فرمایا بدنیمن مجیبون جانتے ہو کیا ہے کیسے سنی ہے میں نے ان کی آواز ان کی دعا کو کیسے قبول کیا ہے آسمان نے اپنے کہانی کھول دی ہے اور زمین کے سوتے اس کا جب پانی کو باہر پھینکنے لگ گئے ہیں ایک ایسی لداخ کے اوپر جانے کے بعد پانی ٹھہرا ہے کہ سارے قادر مسجد سب ماتا رہے ایک کشتی میں جو جمع تھے بس وہ میری رات سے اور میری نظروں کے سہارے کو چلتی رہی جہاں تک ڈوبی میں جا کر پھیل گئی حکم دیا گیا زمین کو پانی اپنا نکل گئے آسمان سے کہا گیا تھک گیا ہماری ہم نے ان کی بات کی ہم یہ کس سکتے سمجھ جائنا اور ہم نے ان کو نجات دی اور جو ان کے ساتھی تھے یہ تو بات صاف ہے کہ دیکھے پورے حکم میں آتا ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے صبح مارا گیا ہے بیوی کے لیے پورے کہانی میں آتا ہے بلکہ کہوں مطلب یہ صحیح ہے یہ اچھا بارے کی آخری صورت ہے بالکل آخری یہ تو ایسے ہیں تین آتے ذرا بندہ وہ مثلاً میری نظیر قبول رات مہم منگا تجور کانتا آداب صحیح میری باتنا کالی ہری وقالتا ہما بلم دنیا انہما من اللہ کیوں وکیلت بلم نال ماتا چل رہا رشتے اور ناطے اور قربت ہے اس طرح کی بھی اللہ کے یہاں کام آتی ایمان وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے بتاتا ہے جناب اللہ بیان فرماتا ہے مسئلہ مثال کو زندگی میں کپڑوں کافروں کو سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے حالات رہیں گے یا ہمارے گروپ تھے حضرت موسیٰ حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت ابراہیم وہ ہم بتائیں اور ہم جو چاہے کرتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم ان کے بیٹوں کی طرح سے اپنا اللہ بائی ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر ایمان تمہارے اندر بھی ہے اس میں کوئی بچانے والا بھی ہے اللہ کے مدد کے سامنے کون کون بنے گا صرف اللہ مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ زندگی میں کبروں کافروں کے لیے ان کو سمجھانے ان کو واضح کرنے کے لیے دو خواتین کی گمراہ کرو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے اس کی بیوی ہے لوٹ اور لوٹ کی جو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے جنتا یہ دونوں عورتیں بھی تحقیق کریں
یہ ماتحتی دنیا کی ہمارے دو بندوں کے جن کی باتیں نکال ہے جو ہمارے دو انتہائی کالے اور محبوب بندے تھے، لیکن ہونا ان دونوں عورتوں نے سب سے بڑی خیانت کی ہے۔ اللہ کے معاملے میں جو خیانت ہو، امین میں خیانت ہو، انہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے اور انہوں نے اپنے 74 سال میں بھی آیت سکھائی تھی۔ تو کیا ہوا جب یہ اللہ کا عذاب آیا ہے بلند دنیا تو کام نہ آ سکے دونوں پیغمبر انہما اپنی چیزوں کے لیے ان اللہ کے مقابلے میں سجا بالکل، اور ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا اللہ کی بارگاہ سے وکیلت بلندناز کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ ماں داخلین، جو داخل ہونے والے ہیں جہنم کی آگ کو تم دونوں مستحق ہو۔ ہماری پارٹی فرما رہا ہے، یہ ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ تم کہتے ہو ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی، کیونکہ اکیلا ایک مالک ہے سارے کام کرتے ہوئے نہیں کرتا ہے، جب اس کے اختیار میں ہے اور کسی کے بعد سب سے کچھ نہیں ہے۔ یہ عجیب بات آج ہم سن رہے ہیں، مالک فرماتا آج نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے جب کبھی شروع ہوا ہے اس وقت بھی جو آیا تھا اس نے یہی بات کہی ہے اور یہی انداز اختیار کیا ہے۔ یہی مصیبتیں ہیں جس کو آج ہمارا آپ نبی انگیز کر رہا ہے، وہی مصیبتیں ان کے سامنے کی گئی الزامات تھے، وہی ان کے خلاف تاریخ سب کچھ ہوا ہے، لیکن جب اس نے ہم کو پکارا ہے تو ہم نے سنپت تک ڈالا ہے اس کے دشمنوں کو، اور تو نوبت آ گئی ہمارے آپ کی نبی کی اگر اس نے بھی پڑا اس کی حالت میں ہمارا رشتہ پورا ہو گیا اور تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے ایمانداروں کو بتایا ہے اور اس کا بیٹا ہو جو ہدے ہونے آ رہا ہے یا اس کی بیوی کی حالت موت کی اس کو بھی ہم نے برباد کر ڈالا ہے اور عذاب سے وہ نبر سکتی ہے۔ کربل عظیم وہ بہت ہی بڑی تکلیف تھی، یہ دنیا میں بربادی کی جو اللہ کے عذاب سے کوئی مارا جائے یہ بہت بڑا کرب ہے، اور اس کے بعد پھر جو زندگی شروع ہوتی ہے عذاب کی وہ تو اس سے زیادہ آتی ہے۔ اور وہ جاننا جو یہ کہوں عمر بات کہ جو مومن بچے تھے انہیں کی آگے چلی ہیں جو آج جس سے دنیا معمول ہے ورنہ قابل مانگتا ہے۔ اس کی پہلی بات تو یہ بنتی ہے یہ دعوت جو اٹھتی ہے اور سب سے پہلے اٹھتی ہے تو ایک جیوت ہوئی مسلمان قوم کے لوگ تھے جس کے اندر قانون تھے۔ زمانے کی گردش کے بعد ان کو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ہے، ان کی مورتیاں بنی ہیں، ان کے دن منائے گئے ہیں، وہ پنچن صاحب بنا لیے گئے ہیں، کن کی اوپر بات کیا ہے؟ اللہ نے راکین پر راکین کے اندر کیا پیغمبر اس ٹکڑی گرنے ہوئے مسلمان قوم کے اندر آیا ہے جو اس کے اندر بند اللہ بھی پہلے موجود تھے، اللہ کے نیک بندے ان کو ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان قوم کو توحید کی دعوت یہ دعوت کو ہمیشہ مسلمان قوم میں پھر اس کے بعد جو مومن بچے ہیں نہیں تو جاتے قومیں خود کہہ رہے ہیں ان کو مارا گیا، اس لیے وہی دعوت جا قومی اللہ ہمارے ان کے اندر جب آپ جن اور ساتھ راتے اللہ نے آنے چلاتے ان کو مارا ہے جن مومن بچے ہیں نقل نمانی کر کے وہ جا کر سامنے کو بچے جتنی بگڑتے جب یہ مشرک بن گئے ہیں تو پروردگار نے اپنے تالے کو بھیجنے کے بعد اتنا نے اچت کیا ہے اسی کو مارا ہے ساری مسلمان کو۔ یہ بہت زبردست بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے یہ، کیونکہ آج کل بھی یہی اعتراضات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمانوں کو اور ان کے اکابرین کو کہتے ہو کہ یہ مشرک تھے، اور اس طریقے سے آپ بات کرتے ہو، کتنی زیادتی کرتے ہو۔ باقی جاؤ ہندوؤں کو اور سکھوں کو جا کے دعوت دو۔ تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے، پہلی مشرک قوم جو آئی ہے وہ خالص آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، جو ان کے اندر جب شرک آیا ہے تو نوح علیہ السلام ان کے اندر 950 سال، اللہ کو جلدی نہیں کرتا ہے کیونکہ پہلی قوم تھی، اور اتنا جلدی اگر ان کو مٹا دیا جاتا، اللہ بڑے تحمل والا ہے۔ 950 سال عقل کو حیران کر دینے والی وہ دعوت ہے، اور ان کے اندر 5 اولیاء اللہ تھے جن کو قوم پوج رہی تھی۔ گویا پہلی مشرک قوم کے 5 تن پاک ود، سوا، یوس، یوک اور نصر،
اور آخری مشرک قوم کے 5 تن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، حسن اور حسین یہ پوجتے ہیں۔ آج اور بھی ان کے بے شمار ہیں، جس طرح اس مشرک قوم کے بے شمار اور تھے لیکن 5 بیچ میں تھے۔ تو آج بھی اگر ان کے اندر وہی توحید کی دعوت دی جائے، وہی جواب دیں گے جو پہلی مشرک قوم نے جواب دیا تھا۔ تو اللہ کے بندو، یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ خالص ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر ہونے والا ہے، اور جس کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا اور اس کی موت آ گئی وہ مارا گیا، چاہے ذات کا شرک ہو چاہے صفات کا شرک ہو۔ جس طرح ذات کا شرک بھی اس امت کے اندر آ گیا، نور میں نور اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور میں سے پہلے اللہ کو نور بنایا انہوں نے، حالانکہ اللہ نور کا خالق ہے، رب ہے نور کا، نور کا نہیں ہے وہ خود، وہ نور کا رب ہے، جعلت ظلمات والنور، اس نے نور کو بنایا ہے، فرشتے اس کی نورانی مخلوق ہے، فرشتوں کو جھکایا تھا اس خاکی مخلوق کے آگے فضیلت ثابت کرنے کے لیے، یہ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات یہ انسان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لیکن یہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ سب نیچوں سے نیچ بھی یہی مخلوق ہوگی، کلمے کا انکار کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے، عرس اور میلے کرنے کی وجہ سے، چادریں چڑھانے کی وجہ سے، واسطے وسیلے کے شرک کی وجہ سے، اور رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ اللہ نے ان کو عزت دار سر صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے دیا تھا، انہوں نے نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرنے شروع کر دیے۔ ان کے دماغ کے اندر شرک تھا، ان کی رگوں میں، ان کے خون اور ان کے پٹھوں کے اندر شرک ہے، ان کی اکثریت شرک کر کے مشرک بن گئی ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ پوری دنیا کے اندر ذلت اور خواری ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، دنیا کا کتنا تیل کے خزانے ان کے پاس ہونے کے باوجود، سونے کے پہاڑ ہیں، یوتھ کے انبار ہیں، لیکن ذلت اور خواری ایسی ہے کہ آج کل کے دور کے اندر بھی مہنگائی اور ایک دوسرے کی لان تان اور کچکول ان کا رک ہی نہیں رہا ہے۔ ہر جگہ جا کے بھیک مانگتے ہیں بکاری، اور کوئی ان کو دیتا ہے تھوڑے سے حقارت کے ساتھ، اس کو جا کے چوستے ہیں، چومتے ہیں، اور کوئی ان کو کہتا بھی نہیں بس کرو، کب تک مانگتے رہو گے، مانگتے ہو تو۔ لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، انہوں نے قبروں کے اوپر سونے کے دروازے لگائے، ان جیلوں نے، اندازہ لگاؤ، ان کے بڑوں نے آ کے سونے کے دروازے ان کے لگائے تھے، اس کو کھیڑ کو بیچنے کی بجائے خوف کھاتے ہیں، بابا جی کی دروازہ ہے یہ سونے کا دروازہ، اندازہ لگا، اس سے بڑی کوئی جیل اور اس سے بڑی کوئی بیوقوف قوم ہو سکتی ہے؟ شرم و حیا ان کے اندر باقی نہیں رہا ہے، ان کے بڑے ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے جو اللہ کے باغی اور غدار تھے، کلمے کے انکاری، اور لیکن وہ دین کا نام لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے، کفر شرک پھیلا کے مدینہ ریاست جو بنائیں گے، کوئی کتاب کا وہ انتخابی نشان لے کے آتا ہے، سارے لگے ہوئے اس مشرکانہ جمہوری نظام کے اندر، کہتے ہیں پاکستان کی جو بقا ہے وہ جمہوریت کے اندر ہے، بقا نہیں ذلت اور خواری جمہوریت کے اندر ہے۔ 75 سال بعد پتہ چلا آزادی کوئی نہیں ہو، اور قرضے جو ہیں اتنے زیادہ لے لے کہ تمہارے کندھے جھکے جا رہے ہیں، اور ذلت اور خواری سے تمہاری آنکھیں ہر جگہ جھکی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر اللہ کی طرف یہ پلٹیں، ایمان خالص کر لیں، توحید کو اپنائیں، شرک کو رد کریں، اکھیڑیں ان مزاروں کو، پیری مریدی ختم کریں، جمہوریت کے نظام کو ختم کریں، کوئی تعویذ گنڈا کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی یہ نجومی اور اس طرح کے سارے کفر شرک کے جتنے اڈے ہیں ان کو بالکل زمین دوز کر دیا جائے، بلڈوز کر دیا جائے، اور اس کے بعد پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے پاکستان، نیا پاکستان، اصلی پاکستان۔ انشاءاللہ پاکستان بنے گا جب یہ شرک اور کفر کا آخری اڈا اکھیڑ دیا جائے گا، اور پھر پوری دنیا کے اس کا پیغام دیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پوری دنیا کو پاکستان بنایا جائے گا۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ پیشنگوئیاں کر دی گئی تھی کہ ہم اس سے پہلے پوری دنیا نے پاکستان بننا ہے، پاک سرزمین، پوری زمین کو پاک ہونا ہے، اور پاک اس وقت ہوگی جب شرک ختم ہوگا۔ شرک سب سے بڑی پلیدی ہے، سب سے نجس ڈائن ہے، جس نے ساری برائیوں کا جنم دیا، جتنی برائیاں ہیں اسی کی پیداوار ہیں، اور جب یہ شرک ختم کیا جاتا ہے سب خیر آ جاتی ہے۔ یہی کچھ ہوا تھا صحابہ کرام کے دور کے اندر، اور آج بھی وہی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ضرورت ایسی جو ہمدردی کی ہے، جو ایمان عقیدے کی بات کو لے کر اٹھیں، پھر جم جائیں، پھر کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، اسی ایمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اسی ایمان کے لیے جئیں اور اسی ایمان کے لیے مریں۔ اللہ جانتا ہے جینے کا بھی مزہ آئے گا، اور مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا۔